اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, assalamu alaikum. Welcome back in second part of Hubble. The groupings of stars that form together. Stars کی جو گروہ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ گروہ بناتے ہیں can vary from a few stars. یہ تھوڑے سے stars سے تبدیل ہو سکتے ہیں، مینی سٹارز میں، مینی 100 سٹارز میں بھی تبدیل ہو سکتے ہیں. مطلب یہ گروہ تھوڑے سٹارز کے بھی ہو سکتے ہیں اور کئی سو کے بھی ہو سکتے ہیں، thousands اور ہزاروں کے بھی ہو سکتے ہیں. The stars in each cluster have a variety of masses. اور ہر کلسٹر کے اندر جو ستارے ہوتے ہیں ان کی مختلف ماسز ہوتی ہیں. The most massive stars are rare. جو بہت زیادہ میس والے سٹار ہوتے ہیں وہ ریئر ہیں، نایاب ہیں، کم ملتے ہیں. while the least massive stars are the most numerous. جبکہ کم ماس والے سٹار بہت زیادہ ہیں. Hubble has probed star clusters of all sizes. ہبل نے ہر سائز کے ستاروں کے کلسٹرز کی انویسٹیگیشن کی ہیں، پروب کیا ہے ان کو، ان پر تحقیقات کی ہیں. اب یہ انویسٹیگیشن کس طرح کرتے ہیں یہ لوگ؟ تو Hubble uses spectroscopy to determine the detailed chemistry and star cluster members. Hubble اسپیکٹروسکوپی کا عمل کے ذریعے سٹار کلسٹر ممبرز کی جو ڈیٹیلڈ کیمسٹری ہے، تفصیلی کیمیکل پراپرٹیز معلوم کرتا ہے. اور اسپیکٹروسکوپی کا عمل جو ہے وہ ریڈیشن اور روشنی کے جذب کرنے اور روشنی کے خارج کرنے کے عمل کے پیمائش کا کوئی طریقہ کار ہے. تو اس ذریعے سے جو ہے ہبل یہ انویسٹیگیشن کرتا ہے، یہ معلومات حاصل کرتا ہے. By taking precise observations of star cluster members. سٹار کے کلسٹر ممبرز کی پریسائز ٹھیک observations مشاہدات کرنے کے بعد سائنٹسٹ ہبل یوز کرتے ہوئے کین ڈٹرمن وہ معلوم کر سکتے ہیں، مشاہدات کر کے ہبل کے ذریعے یہ معلوم کر سکتے ہیں دیئر لیومیناسٹیز کی ان کی لیومیناسٹیز ان کی چمک کی مقدار کیا ہے، اینڈ ٹیمپریچرز اور ان کا درجہ حرارت کتنا ہے. when their nuclear fuel is exhausted. جب ان ستاروں کا نیوکلیئر فیول ایٹمی ایندھن ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. the most massive stars explode in a spectacular fashion. تو ان میں سے جو بہت زیادہ ماس والے سٹار ہیں وہ اسپیکٹیکولر انداز میں، وہ بہت شاندار انداز میں ایکسپلوڈ کرتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، دھماکہ ان میں ہو جاتا ہے. called a supernova. اس عمل کو سپر نووا کہتے ہیں. leaving behind neutron stars, black holes اور nothing at all. اور یہ اپنے پیچھے یا تو نیوٹران سٹارز چھوڑتا ہے یا بلیک ہولز چھوڑتا ہے یا کچھ بھی نہیں چھوڑتا، مکمل جل جاتا ہے. گیلیکسیز، اس طرح سٹارز کی موت واقع ہو جاتی ہے. گیلیکسیز آر ویسٹ کاسمک آئیلینڈز آف سٹارز، گیس، ڈسٹ اینڈ ڈارک میٹر ہیلڈ ٹوگیدر بائی گریویٹی. گیلیکسیز جو ہیں یہ گیس، گرد و غبار اور تاریک مادے کے جزیرے ہیں، کائناتی جزیرے ہیں جن کو گریویٹی نے، کشش ثقل نے ہیلڈ ٹوگیدر کیا ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پکڑ رکھا ہے. Hubble's keen eye has revealed intricate details of the shapes, structures and histories of galaxies. ہبل کی تیز نظر نے گیلیکسیز کی اشکال، اس کی اسٹرکچر، بناوٹ اور اس کی تاریخ، ہسٹریز کے بارے میں ہمیں انٹریکیٹ ڈیٹیلز ریویل کی ہیں، ہم پر پیچیدہ ان کے تفاصیل ہم تک پہنچائی ہیں. اور یہ سب کچھ ہبل کی کین آئی کی وجہ سے، اس کی سپرویژن کی وجہ سے ہوا ہے. ویدر الون، کہ آیا یہ گیلیکسیز الون ہیں، ایز پارٹ آف اسمال گروپس یا اسمال گروپس میں ہیں، اور ود ان امیمنس کلسٹرز یا
یہ بڑے بڑے کلسٹرز کے اندر ہیں۔ فرام سپر میسو بلیک ہولز، اس نے ہمیں سپر میسو بہت بڑے بڑے بلیک ہولز کے بارے میں بھی انٹریکیٹ ڈیٹیل دی ہیں، پیچیدہ معلومات دی ہیں۔ 8 گیلیکٹک سینٹرز جو کہ گیلیکسیز کے مراکز کے اندر ہوتے ہیں۔ 2 جائنٹ برسٹس آف سٹار فارمیشن، اور اس سے لے کر سٹار کے فارمیشن کی بناوٹ کے جو جوائنٹ برسٹ ہوتے ہیں، سٹار کے بناوٹ کے وقت جو بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں، وہ معلومات بھی ہمیں ہبل کی کین آئی نے، سپرویژن نے، تیز نظر نے دی ہیں۔ ٹو ٹائٹینک کولیشنز بٹوین گیلیکسیز، اور اس کے ساتھ ساتھ گیلیکسیز کے درمیان جو ٹائٹینک بہت بڑے بڑے ٹکراؤ ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں ہبل نے بتلائے ہیں۔ دیز ڈسکوریز الاؤ اسٹرانومرز، یہ جو دریافتیں ہیں، اٹ انیبل اسٹرانومرز، یہ ماہرین فلکیات کو اس قابل بناتے ہیں، ٹو پروب، ٹو انویسٹیگیٹ، کہ تحقیقات کر سکیں، دا کرنٹ پراپرٹیز آف گیلیکسیز، کہ یہ گیلیکسیز کی موجودہ خصوصیات کو معلوم کر سکیں یا ان کو پروب کر سکیں، ان کی تحقیقات کر سکیں، ایز ویل ایز ایگزامن ہاؤ دے فارمڈ، اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جائزہ لے سکیں کہ یہ گیلیکسیز کس طرح بنی ہیں، اینڈ ڈیولپڈ اوور ٹائم، اور بننے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے کس طرح ترقی کی ہے۔ Astronomers classify galaxies into 3 major categories. ماہرین فلکیات گیلیکسیز کو 3 بڑے بڑے حصوں میں، گروہوں میں، درجوں میں ان کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، درجہ بندی کرتے ہیں۔ ایلپٹیکل، اس میں بیضوی قسم کے گیلیکسیز ہوتی ہیں، اسپائرل، گردشی قسم کی گیلیکسیز ہوتی ہیں، اینڈ ارریگولر، اور بے قاعدہ شکل کی گیلیکسیز ہوتی ہیں۔ 3 شکلیں ہوتی ہیں، ایلپٹیکل بیضوی شکل، انڈے کی شکل کی، لمبوتری شکل ہوتی ہے ان کی، اسپائرل گردش کرتی ہوئی گیلیکسیز، اینڈ ارریگولر، ان کی کوئی باقاعدہ شکل نہیں ہوتی۔ دیز گیلیکسیز اسپین اے وائڈ رینج آف سائزز، اور یہ جو گیلیکسیز ہیں یہ ایک سائزز کے بہت بڑے رینج پر مشتمل ہیں۔ فرام ڈوارف گیلیکسیز، اس میں چھوٹی چھوٹی گیلیکسیز ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، کتنی چھوٹی، کنٹیننگ ایز فیو ایز 100 ملین سٹارز، جس میں تھوڑے سے سٹار ہوتے ہیں جتنے کہ 100 ملین، 10 کروڑ تک سٹار ہوتے ہیں، ستارے ہوتے ہیں۔ ان کو ڈوارف، بونی کہتے ہیں، چھوٹی گیلیکسی کہتے ہیں۔ ٹو جائنٹ گیلیکسیز، اور ہاں اس میں بڑی گیلیکسیز بھی ہوتی ہیں، with more than a trillion stars، جس میں 1 ٹریلین ستاروں سے بھی زیادہ ستارے ہوتے ہیں۔ ellipticals which account for about 1/3 of all galaxies، یہ جو بیضوی شکل کی گیلیکسیز ہیں، جو تمام گیلیکسیز کی 1/3، مطلب ہر تیسری گیلیکسی جو ہے وہ ایلپٹیکل ہوگی، گنی جاتی ہیں۔ vary from nearly circular to very elongated، یہ سرکولر مکمل دائرے کے شکل سے لے کر elongated لمبوتری شکل تک یہ متغیر ہوتی رہتی ہے، مطلب ان کی شکلیں اس طرح ہوتی ہیں۔ they possess comparatively little gas and dust، ان میں نسبتاً، مطلب دوسرے گیلیکسیز کی نسبت ان میں کم گیس اور کم گرد و غبار ہوتے ہیں۔ contain older stars، اور ان میں پرانے ستارے ہوتے ہیں۔ and are not actively forming stars anymore، اور یہ بڑی مطلب چابکدستی کے ساتھ سٹارز نہیں بنا پا رہی ہوتی ہیں۔ the largest and rarest of these، ان میں جو سب سے بڑی اور سب سے نایاب گیلیکسیز ہیں، called giant ellipticals، ان کو جائنٹ بڑی بڑی ایلپٹیکلز کہتے ہیں۔ about 300,000 light years across، وہ ہم سے 3000 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہیں۔ 1 سیکنڈ میں لائٹ جو ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے۔
جو چاند ہے وہ ہم سے 3,84,000 کلومیٹر دور ہے. چاند کی روشنی ہم تک 1.26 سیکنڈ میں پہنچتی ہیں. تو اگر چاند سے 3,84,000 کلومیٹر سے ہم کو جو روشنی پہنچتی ہیں وہ 1.5 سیکنڈ سے بھی کم میں پہنچتی ہیں، تو اسی رفتار سے اگر لائٹ سفر کرے تو اس کو 1 لائٹ، اگر 1 سال تک سفر کرے تو اس کو 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ 3 لاکھ لائٹ ایئرز کے فاصلے پر یہ ایلپٹیکلز ہیں، اور اس کی معلومات بھی ہبل نے ہم کو دی ہیں. اسٹرانومرز جو ہیں ماہرین فلکیات، یہ تھیوری دیتے ہیں، یہ نظریہ قائم کرتے ہیں یا دیتے ہیں that these are formed by the mergers of smaller galaxies، کہ چھوٹی چھوٹی گلیکسیز نے مل کر، مرج ہو کر، ایک دوسرے میں گھل مل کر یہ گلیکسیز بنائی ہوئی ہوتی ہیں. much more common are dwarf ellipticals، ان میں جو چھوٹی ایلپٹیکلز گلیکسیز ہیں وہ زیادہ کامن ہیں، زیادہ عام ہیں. which are only a few thousand light years wide، جن کی چوڑائی صرف چند ہزار نوری سال پر مشتمل ہے. Spiral galaxies appear as flat, blue-white disks of stars, gas and dust. یہ جو اسپائرل گیلیکسیز ہیں یہ فلیٹ ہوتی ہیں، چپٹی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، بلو وائٹ ڈسک ہوتے ہیں، یہ نیلے اور سفید رنگ کے پلیٹوں کی طرح ہوتی ہیں، تشتریوں کی مانند ہوتی ہیں، اور یہ ستاروں، گیسز اور گرد و غبار کے ڈسک ہوتے ہیں. with yellowish bulges in their center، اور ان کے سینٹرز میں، ان کے مراکز میں زردنما ابھار ہوتے ہیں. these galaxies are divided into 2 groups، اور یہ جو گلیکسیز ہیں، جو اسپائرل گلیکسیز ہیں، یہ فردر 2 گروہوں میں ان کی ڈویژن ہوئی ہیں، یہ تقسیم ہوئی ہیں. نارمل اسپائرلز اینڈ بیئر اسپائرلز، عام اسپائرل ہیں ان میں، اور بیئر اسپائرل جو مقید قسم کے گردشی گلیکسیز ہیں وہ ہیں. اسپائرلز آر ایکٹیولی فارمنگ اسٹارز، اور یہ جو اسپائرل گلیکسیز ہیں یہ بڑی چابکدستی کے ساتھ، گرمجوشی کے ساتھ، یہ فعالی کے ساتھ یہ ستارے بناتی رہتی ہیں. ایلپٹیکلز ایکٹیولی سٹارز نہیں بناتی، اور یہ ایکٹیولی سٹارز بناتی ہیں. and comprise a large fraction of all the galaxies in the local universe، اور ہمارے مقامی یونیورس میں، لوکل کائنات میں جو گلیکسیز ہیں ان کا لارج فریکشن، بڑا حصہ ان پر مشتمل ہیں. یہ جو اسپائرل گلیکسیز ہیں ان پر بڑا حصہ مشتمل ہے لوکل یونیورس کا. irregular galaxies which have very little dust، اور جو بے قاعدہ شکل کی گیلیکسیز ہوتی ہیں، اب تیسری جو ٹائپ ہیں، تیسری کیٹیگری کی طرف آتے ہیں. which have very little dust، جس میں گرد و غبار بہت کم ہوتا ہے. are neither disk-like، نہ تو وہ ڈسک کی طرح تشتری نما ہوتی ہیں، نو ایلپٹیکل، اور نہ بیضوی شکل کی ہوتی ہیں. astronomers often بھی اس کو بولا جاتا ہے، often بھی بولا جاتا ہے، ہمیشہ. astronomers often see irregular galaxies as they peer deeply into the universe، جب ماہرین فلکیات ڈیپلی، غور سے اندر تک یونیورس میں پیئر کرتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، کائنات میں اندر تک غور سے دیکھتے ہیں، تو ان کو یہ بے قاعدہ irregular، بے قاعدہ شکل کی گیلیکسیز نظر آتی ہیں. these galaxies were abundant، یہ آر کی جگہ ور کر دیں آپ. یہ جو گیلیکسیز ہیں یہ were abundant، یہ بڑی کثرت سے پائی جاتی تھی in the early universe، یونیورس کی ابتدا، کائنات کی ابتدا میں یہ بڑی کثرت سے پائی جاتی تھیں. before spirals and ellipticals developed، اور جو اسپائرل گیلیکسیز ہیں اور ایلپٹیکل گیلیکسیز ہیں ان کے ڈیولپ ہونے سے، ان کی اپنی شکل بننے سے پہلے جو ہیں یہ یونیورس میں زیادہ پائی جاتی تھیں. aside from these 3 classic categories، یہ جو 3 روایتی قسم کی کیٹیگریز ہیں جو عام یہی گلیکسیز ان 3 اشکال پر مشتمل ہیں، ان کے علاوہ aside of it
astronomers have also identified many unusually shaped galaxies. astronomers نے بہت ساری اور ایسی گیلیکسیز شناخت کی ہیں جن کی کوئی عام شکل نہیں ہے، غیر معمولی اشکال ہیں ان کی. that seem to be in a transitory phase of galactic development، جو اپنی کہکشائی زندگی کی ٹرانزٹری فیز میں ہیں، عبوری مرحلے میں ہیں، ابھی عارضی مرحلے میں ہیں. These include those، ان میں وہ گیلیکسیز بھی شامل ہیں in the process of colliding or interacting، جو ابھی کولائڈنگ کے پروسیس میں ہیں، ٹکراؤ کے مرحلے میں ہیں، یا انٹریکٹ کر رہی ہیں، ایک دوسرے سے تعامل کر رہی ہیں. and those with active nuclei ejecting jets of gas، اور ان میں وہ گیلیکسیز بھی شامل ہیں جن کا فعال نیوکلیائی ہیں، جو ان کا جو مرکز ہیں، نیوکلیائی ہیں، وہ فعال ہیں، ایکٹیو ہے، اور یہ گیس کے جیٹس کی دھاریں ایجیکٹ کرتی رہتی ہیں، نکالتی رہتی ہیں. while the distances between galaxies seem large، جبکہ گیلیکسیز کے درمیان کے جو فاصلے ہیں وہ زیادہ دکھائی دیتے ہیں. so too are galaxies diameters، بالکل یہی کہانی گیلیکسیز کی ڈائیمیٹرز کی بھی ہیں. گیلیکسیز کی ڈائیمیٹرز بھی بہت زیادہ، بہت بڑے بڑے ہیں. کمپیئر ٹو سٹارز، اور سٹارز کے مقابلے میں گیلیکسیز آر ریلیٹیولی کلوز ٹو ون انادر، جو گیلیکسیز کا فاصلہ ہے وہ ہے تو بڑا، لیکن سٹارز کے مقابلے میں، سٹار کی نسبت، وہ نسبتاً ایک دوسرے کے قریب ہیں. دے انٹریکٹ، وہ ایک دوسرے سے تعامل کرتی رہتی ہیں. اینڈ ایون کولائڈ، اور ٹکراتی بھی ہیں. وین گیلیکسیز کولائڈ، جب یہ گیلیکسیز ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں، دے پاس تھرو ایچ ادر، تو ٹکرانے کے عمل میں وہ ایک دوسرے میں سے گھس کر گزرتی ہیں. دیئر اسٹارز ڈونٹ کریش انٹو ایچ ادر، ان کے ستارے ایک دوسرے کے ساتھ کریش نہیں کرتے، کولائڈ نہیں کرتے، ٹکراتے نہیں ہیں. بیکاز آف دا immense distances between them، کیونکہ ان کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ بڑے بڑے فاصلے ہیں. however، تاہم gravitational interactions between colliding galaxies could create new waves of star formation، تاہم یہ جو گیلیکسیز جو کولائڈ کر رہی ہیں، کولائڈنگ گیلیکسیز ہیں، ٹکرانے والی گیلیکسیز ہیں، ان کی جو درمیان جو گریویٹیشنل انٹریکشنز ہیں، جو کشش ثقل کا تعامل ہیں، یہ کریٹ کر سکتی ہیں، یہ تخلیق کر سکتی ہیں. کیا تخلیق کر سکتی ہیں؟ سٹار فارمیشن، سپر نوواز، اینڈ ایون بلیک ہولز کے نیو ویوز کے بنانے کے نیو ویوز، یہ نئی لہریں پیدا کر سکتی ہیں. جب یہ گیلیکسیز ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں تو ایسی نئی لہریں پیدا ہونے کا امکان ہے کہ اس سے نئے ستارے، نئے سپر نوواز اور نئے بلیک ہولز فارم ہو سکیں، بن سکیں. collisions do distort a galaxy's shape، اور جو کولیجن ہیں، ٹکراؤ کا عمل جو ہے، یہ گیلیکسی کی شکل کو نقصان پہنچاتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. 4 billion years from now، آج سے 4 ارب سال کے بعد، our own Milky Way galaxy is destined for a collision with the neighboring spiral Andromeda galaxy، ہماری اپنی جو ملکی وے گیلیکسی ہے is distant، اس کا وقت مقرر ہے کہ وہ ہماری نیبرنگ، ہماری پڑوس والی اسپائرل گردشی اینڈرومیڈا گیلیکسی، جس کا نام اینڈرومیڈا گیلیکسی ہے، ہمارے قریب ہے، وہ بہت قریب ہے ہمارے. ابھی وہ قریبی فاصلہ یہ بتانے والے ہیں کتنے قریب ہیں. تو وہ جو ہیں ہمارے گیلیکسی سے 4 ارب سال کے بعد ٹکرانے والی ہیں. The sun will likely be flung into a new region of our galaxy، اس ٹکراؤ کے بعد ہمارا جو سورج ہے، وہ اس کا امکان ہے کہ وہ ہماری گیلیکسی کے کسی نئے علاقے میں پھینکا جائے، فلنگ کیا جائے، دور پھینکا جائے. But our earth
and solar system are in no danger of being destroyed. لیکن آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 4 ارب سال کے بعد جب یہ گیلیکسی ہماری گیلیکسی سے ٹکرائے گی تو ہماری زمین اور ہمارے سولر سسٹم کو تباہ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اینڈرومیڈا از ناؤ 2.5 ملین لائٹ ایئرس اوے، اور یہ جو اینڈرومیڈا گیلیکسی ہے جو ہمارے قریب آ رہی ہے، تیزی سے قریب آتی جا رہی ہے، 110 کلومیٹر پر سیکنڈ کے فاصلے کے رفتار سے ہمارے قریب وہ آ رہی ہیں، تو یہ 2.5 ملین 25 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ But it is inexorably falling toward the Milky Way۔ inexorably کا اصل معنی جو ہے وہ ہے بے دردی کے ساتھ، لیکن یہاں ہم اس کا مقصد یہ لیں گے کہ یہ ملکی وے کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ گرتا جا رہا ہے یا اٹریکٹ ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں اٹریکٹ ہو رہا ہے؟ under the mutual pull of gravity between the two galaxies and the invisible dark matter that surrounds them both۔ اور یہ اس mutual pull کی وجہ سے، اس کھچاؤ کی وجہ سے ہے، جو کھچاؤ، وہ کشش کس گریوٹی کا جو کھچاؤ ہے اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب آتی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈارک میٹر جس نے دونوں کو سراؤنڈ کیا ہے، جو ان دونوں گیلیکسیز کے ارد گرد ڈارک میٹر ہے، تو ظاہری بات ہے اس ڈارک میٹر کا بھی ایک ماس ہے اور وہ بھی گریویٹیشنل فورس رکھتا ہے، تو ان ڈارک میٹرز کی وجہ سے اور ان کی اپنی میسز کی گریویٹیشن کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے قریب آتی جا رہی ہیں 110 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے، اور یہ 4 ارب سال کے بعد ہماری گیلیکسی کے ساتھ ٹکرائے گی۔ یہ تو سائنسدانوں کا ایک وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کا دن مقرر کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ اور یہ جو جبال ہیں، یہ جو ہیں، دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کالعہن المنفوش، یہ جو اون ہیں جو سورلنگ کر رہی ہوتی ہیں ہوا میں، اس کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جب چاہے گا، وہ آج چاہے یا 2 دن کے بعد چاہے یا ملینز آف ایئرس کے بعد یا بلینز آف ایئرس کے بعد، یہ ٹکراؤ پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ٹکراؤ کا پہلے سے قرآن مجید میں بتایا ہوا ہے۔ The appearance and makeup of galaxies are shaped over billions of years by interactions with groups of stars and other galaxies۔ یہ جو حالیہ اپیرنس ہے، شکل ہے گیلیکسیز کی، اور اس کی جو میک اپ، جو بناوٹ ہے، یہ اربوں سال میں گروپ آف سٹارز کے گروہوں اور گیلیکسیز کے درمیان جو انٹریکشن ہے، گریویٹیشنل انٹریکشن، کشش ثقل کا تعامل، اس سے یہ بنی ہیں۔ astronomers observations led to the idea، ماہرین فلکیات کی جو observations ہیں، جو مشاہدات ہیں، انہوں نے ایسا آئیڈیا، ایسا نظریہ جنم لیا ہے، ان سے ایسا نظریہ انہوں نے بنایا ہوا ہے یا یہ نظریہ دیا ہے that the universe is expanding، کہ کائنات وسیع تر ہوتی جا رہی ہے، کائنات وسعت پا رہی ہے۔ Scientists estimate، سائنسدان اندازہ لگاتے ہیں the age of the universe، کہ کائنات کی جو زندگی ہے 13.8 بلین ایئرس، کہ یہ 13.8 بلین ایئرس 13.8 ارب سال کے قریب ہے یا ہے، اتنی ہیں، based on the rate of expansion۔ اور یہ عمر کا جو اندازہ ہے وہ ایکسپینشن کے ریشو سے، جو جس رفتار سے یہ کائنات وسعت پا رہی ہے، اس رفتار کو دیکھتے ہوئے، اس کا تجزیہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ 13.8 بلین ایئرس اس کی عمر ہے۔ The early universe was filled mainly with hydrogen and helium،
اور جو ارلی یونیورس تھی، ابتدائی کائنات، وہ ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس سے بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہ جب ہم آسمان کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ دخان تھا، یہ ہوائیں تھی، ایک دھواں تھا، اور اس دھوئیں سے میں نے آسمان بنائے۔ with some areas slightly denser than others، اور وہ جو گیسز ہیں ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسز، اس میں کچھ ایریاز، کچھ علاقے ایسے تھے جو دوسرے علاقوں سے ان کی کثافت زیادہ تھی، ڈینس تھی، وہ زیادہ بھاری تھیں۔ These dense areas slightly slowed the universe's expansion۔ یہ جو بھاری کثافت والے علاقے ہیں، ان کی وجہ سے یونیورس کی ایکسپینشن یونیورس کی وسعت کی رفتار اس وقت تھوڑی سی سست ہو گئی تھی۔ enabling، جس نے اس قابل بنایا تھا ہائیڈروجن اور ہیلیم کو to accumulate، کہ وہ جمع ہو جائیں into small clouds، اور ان سے چھوٹے چھوٹے بادل بن جائیں، swirling through space، اور یہ اسپیس میں گردش کرنے لگیں۔ Gravity caused the gas in these clouds to collapse۔ گریویٹیشنل کشش کی وجہ سے، کشش ثقل کی وجہ سے، یہ جو گیسز ہیں، گیسز کی جو کلاؤڈز ہیں، یہ جو بادل ہیں گیسز کی، یہ کولیپس ہو گئی، منہدم ہو گئی، ان میں دھماکے ہوئے۔ اینڈ فارم دا فرسٹ جنریشن آف سٹارز، اور انہوں نے اس طرح ستاروں کی پہلی جو جنریشن ہے، نسل ہے، وہ بنا لی۔ یہ تو یونیورس کی بات ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں تو جب ایک آسمانی بجلی جب گرتی ہے، آسمانی بجلی بھی ان کلاؤڈز میں، ان گیسز میں، انہی میں پیدا ہوتی ہے، تو وہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم مطلب اس کو لے سکتے ہیں۔ These first stars rapidly burned out۔ یہ جو پہلی نسل ہے سٹارز کی، یہ ریپڈلی، فوراً بہت جلدی یہ برن آؤٹ ہو گئی، جل کر رہ گئیں۔ Gravity continued to collapse the clouds، لیکن گریویٹی اپنا عمل اس نے جاری رکھا اور کلاؤڈز کو وہ کولیپس کرتا رہا، منہدم کرتا رہا۔ As other clouds came close to each other، جب اور زیادہ بادل ایک دوسرے کے قریب آ گئے، یہ بادل ہم اپنے یہ جو زمین کے اوپر بادل ہیں، اتنے بادلوں کی نہیں بات کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ بادل بن گئے تھے۔ Gravity sent them careening into one another، تو گریویٹی نے ان کو ایک دوسرے کی طرف کیرین کیا، جھکا دیا۔ and netted the clouds into larger spinning peaks، اور ان کلاؤڈز کو بڑے بڑے اسپننگ، گھومتے ہوئے پیکس، گولوں میں یا پیکس میں، پیکٹس میں، گروہوں میں ان کو نیٹ کیا، بن لیا، جیسے بنیان کو بنتے ہیں، نیٹ کر دیا۔ As the clouds further collapsed، جب یہ کولیپس کا عمل جاری رہا اور مزید یہ کلاؤڈز کولیپس ہو گئیں، creating extensive spiral arms، انہوں نے extended پھیلے ہوئے اسپائرل گردشی ایسے آرمز بنا لیے، بازو بنا لیے، filled with colonies of stars، جو سٹارز کی کالونیز پر وہ یہ جو آرم تھے، جو ایکسٹینڈڈ آرم تھے، بہت بڑے بڑے بازو تھے، ان میں سٹارز کی کالونیز بن چکی تھی۔ Our understanding of planets beyond our own solar system is still in its infancy۔ یہ تو سٹارز کی بات تھی، گیلیکسیز کی بات تھی، کلسٹرز کی بات تھی، سپر کلسٹرز کی بات تھی، لیکن اب جو مشکل مرحلہ ہے وہ ان پلینٹس کے بارے میں ہیں جو بیانڈ آور سولر سسٹم ہے، جو ہمارے سولر سسٹم کے باہر ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، ان پلینٹس کے، ان سیاروں کے بارے میں جو ہمارا علم ہے، وہ ابھی اسٹل ان اٹس انفینسی، وہ ابھی بچپنے میں ہیں، وہ ابتدا میں ہیں۔ انفینٹ بچے کو شیرخوار بچے کو کہتے ہیں، مطلب ہمارا وہ علم شیرخوار بچے جیسا ہے، مطلب بالکل ابتدا میں ہے۔ بیکاز planets in other solar systems are extraordinarily difficult to see directly، کیونکہ دوسرے سولر سسٹمز میں کے اندر اگر ہم پلینٹس کو دیکھنا چاہیں، سیاروں کو دیکھنا چاہیں، تو ایکسٹرا
آرڈینریلی ڈیفیکلٹ عمل ہیں، غیر معمولی طور پر یہ مشکل عمل ہیں۔ اسٹرانومرز ہیو ہیڈ ٹو کم اپ ود انوویٹو ویز ٹو ہنٹ فار دیم۔ ان کو ہنٹ کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے، انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے اسٹرانومرز کو، ماہرین فلکیات کو انوویٹو ویز اختیار کرنے پڑے، تخلیقی طریقہ کار ان کو اختیار کرنا پڑا۔ Only recently have our technology and techniques been up to the task۔ بالکل ابھی ابھی ہماری جو حالیہ دنوں میں ہماری ٹیکنالوجی اور ہماری ٹیکنیکس جو ہیں وہ اپ ٹو دا ٹاسک ہوئی ہیں، وہ اس قابل بنی ہیں اور فائنڈنگ ایگزو پلینٹس کہ وہ ہمارے سولر سسٹم سے باہر کے پلینٹس کے، باہر کے سیاروں کو معلوم کر سکیں۔ وہ ان انوویٹو ویز کی وجہ سے ہوا ہے۔ The quest took a huge leap forward in 2000۔ یہ جو جستجو ہے کہ دوسرے سیاروں کے بارے میں، دوسرے سولر سسٹمز کے سیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں، اس جستجو نے، اس کویسٹ نے ایک ہیوج لیپ لے لی، ایک بڑا قدم لے لیا، بڑی چھلانگ ماری، مطلب اس کو بڑی کامیابی ملی۔ کب؟ 2000 میں، when Hubble studied the exoplanet HD 209458b۔ یہ اس کا نام انہوں نے دیا ہوا ہے کہ یہ ایگزو پلینٹ جو ہیں ہمارے سولر سسٹم سے باہر کا سیارہ، جب وہ ہبل نے اسٹڈی کیا 2000 میں، اس کی انویسٹیگیشن کی، اور اس کا نام ہے HD 209458b۔ The first extra solar planet، یہ پہلا ایکسٹرا سولر پلینٹ تھا، سولر سسٹم سے باہر کا سیارہ تھا۔ یہ مشتری، وینس، پلوٹو، نیپچون وغیرہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمارے اپنے سولر سسٹم کے سیارے ہیں، لیکن یہ سولر سسٹم سے باہر کا پہلا سیارہ تھا۔ known to make transits across the face of its star، جو معلوم کیا گیا اور یہ معلومات ہوئیں کہ یہ اپنے سٹار کے اکراس کے فیس کے چہرے کے اکراس، مطلب اپنے سٹار کے گرد ٹرانزٹ کر رہا ہے، گردش کر رہا ہے۔ ہبل became the first telescope to directly detect an exoplanet's atmosphere and survey its makeup۔ ہبل وہ پہلا ٹیلیسکوپ بنا جس نے ایک ایگزو پلینٹ کو، سولر سسٹم سے باہر کے سیارے کے ایٹماسفیئر کو ڈیٹیکٹ کیا، معلوم کر لیا، ڈائریکٹلی براہ راست معلوم کیا، اینڈ سروے اٹس میک اپ۔ اور ہبل ہی وہ ٹیلیسکوپ ہے جس نے اس کے میک اپ، اس کی بناوٹ کو سروے کیا، مطلب اس کا جائزہ لیا۔ ایز اے planet passes between its star and us۔ اب وہ انوویٹو طریقہ کیا انہوں نے استعمال کیا، کیونکہ جب ہم سٹارز کو دیکھتے ہیں ہبل کے ذریعے تو سٹارز تو ان کی زیادہ روشنی ہوتی ہیں، وہ تو دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں وہ تو بہت دور ہوتے ہیں، پلینٹس تو بہت چھوٹے پلینٹس ہوتے ہیں، تو ان کو تو دیکھ نہیں پاتے۔ اب انہوں نے یہ انوویٹو طریقہ اختیار کیا کہ ایز اے پلینٹ پاسز بٹوین اٹس سٹار اینڈ اس، کہ جب ایک سیارہ اپنے سٹار، اپنے ستارے اور ہماری زمین کے درمیان جب وہ آ جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ a small amount of light from the star is absorbed by the gas in the planet's atmosphere۔ تو اس سٹار کی جو لائٹ ہے اس میں سے ایک اسمال اماؤنٹ، ایک چھوٹا سا اماؤنٹ، مطلب تھوڑی سی لائٹ، وہ گیس اس سیارے کے ایٹماسفیئر کے ماحول کی گیس میں ایبزارب ہو جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے۔ ستارے سے روشنی جو نکلتی ہیں اس سیارے کے ایٹماسفیئر کے گیسز میں وہ جذب ہو جاتا ہے، لیونگ کیمیکل فنگر پرنٹس ان دا اسٹارز لائٹ۔ اور اس طرح یہ سیارہ جو ہے، اس سیارے پر جو ایٹماسفیئر ہیں وہ ستارے کی روشنی میں، چونکہ ستارے کی روشنی تو ہم کو برابر آتی رہتی ہوتی ہے، وہ اس کی روشنی میں اپنی نشانیاں چھوڑ جاتا ہے۔ In the case of HD 209458b، اور یہی ہوا 209458b، HD 209458b کے معاملے میں ہبل ڈیٹیکٹڈ the signature of sodium۔ جب وہ سیارہ وہاں سے گزرا
تو ستارہ تو مطلب اس کی روشنی تو پھر بھی آ رہی تھی. تو جب انہوں نے وہ انویسٹیگیٹ کی وہ روشنی اس کے بعد، تو اس میں انہوں نے سوڈیم کی نشان پا لیے، سوڈیم کی نشانات پائے. That did not belong to the star، جو سٹار کے اپنے اس میں خصوصیات میں یہ چیز نہیں تھی. It was the mark of sodium gas in the atmosphere of the planet. اس طرح ان کو پتہ چلا کہ اس سیارے کے اندر سوڈیم کی نشانیاں ہیں، اس سیارے کے اندر سوڈیم موجود ہے، سوڈیم گیس. Since then، تب سے لے کر اب تک، astronomers have discovered many more planets. astronomers نے پھر اور بہت سارے سیارے جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کیے، دریافت کر لیے. ٹرانزٹنگ دی اسٹارز، جو کہ اپنے ستاروں کی گرد گردش کر رہے ہیں. اینڈ have used Hubble to investigate some of those planets' atmospheres، اور ان میں سے بعض سیارے جو ہیں ان کے ماحول کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، ان کا جائزہ لینے کے لیے اسٹرانومرز نے ہبل کو استعمال کیا ہے. ان دا ایٹماسفیئر آف، اس کے ساتھ آف لکھ لیں، ایگزو پلانٹ HD 189733b، ایک اور سیارہ ہے جس کا نام HD 189733b ہے، اور وہ ایگزو پلینٹ ہے، ہمارے سولر سسٹم سے باہر کا سیارہ ہے. اس کے ماحول میں بتاتے ہیں کہ کیا پایا گیا، اور اس کی لوکیشن پہلے بتا رہے ہیں. لوکیٹڈ 63 لائٹ ایئرز اوے، جو ہم سے 63 نوری سال کے فاصلے پر ہے. ہبل ڈیٹیکٹڈ میتین، اس کے ایٹماسفیئر میں ہبل کو میتین ملا، میتین اس نے فائنڈ آؤٹ کیا، میتین گیس. This was the first organic molecule identified in the atmosphere of a planet outside our solar system. اور یہ ہمارے سولر سسٹم سے باہر کی کسی بھی سیارے میں یہ پہلا آرگینک مالیکیول تھا جو کسی سیارے کے ماحول میں، آب و ہوا میں شناخت ہوا، پایا گیا. In 2018 astronomers اس سے کاٹ دیں، یا تو astronomers ہم لکھ سکتے ہیں یا ہبل لکھ سکتے ہیں. astronomers conducted یا ہبل conducted the first spectroscopic survey. اگر astronomers ہیں تو پھر ہبل کے ذریعے انہوں نے کنڈکٹ کیا، تو یہاں یہ astronomers کی جگہ نہیں بنتی. In 2018 Hubble conducted the first spectroscopic survey of several Earth-sized planets orbiting in their star's habitable zone. 2018 میں ہبل نے ایک ایسا اسپیکٹروسکوپک سروے سر انجام دیا، جائزہ لیا، جو سیورل ارتھ سائز پلینٹس کا تھا، ہماری زمین کے سائز کے سیاروں کا تھا، جو آربٹ کر رہی تھی، جو گردش کر رہی تھی in their stars habitable zone، جو اپنے ستاروں کے رہائشی زون میں وہ گردش کر رہی تھی. اب وہ رہائشی زون کون سا ہے وہ خود بتا رہے ہیں. a region، ایک ایسا علاقہ، at a distance، جس کا اتنا فاصلہ ہو from the star، اپنے ستارے سے، where، جہاں پر liquid water، مایا پانی، the key to life as we know it، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ زندگی کے لیے ایک چابی ہے، ایک بنیادی چیز ہے، could exist، وہ مل سکے، تو وہ ہیبیٹیبل زون ہوتا ہے on the planet surface. اس سیارے کے سرفیس پر، اس کی سطح پر اگر پانی پایا جائے جو کہ زندگی کے لیے اہم ترین چیز ہے، تو وہ ایسا زون ہوتا ہے جو اپنے سٹار سے اتنی دوری پر ہوتا ہے کہ اس میں پانی جو ہے وہ پایا جاتا ہے، تو اس کو ہیبیٹیبل زون کہتے ہیں. اور سٹارز، کوئی بھی سٹار جو ہوں تو وہ چونکہ اس میں نیوکلیئر دھماکے ہوتے رہتے ہیں، وہ اس میں گرمائش ہوتی ہیں، اس میں بہت زیادہ ٹمپریچر ہوتا ہے، تو اس کے نزدیکی سیارے جو ہیں وہ ان کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارا جو سولر سسٹم ہے تو اس کا نزدیک ترین جو پہلا سیارہ ہے، ایک سٹرینج سی بات ہے،
اس کا ٹمپریچر اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ دوسرا سیارہ، حالانکہ دوسرا سیارہ اس سے، دوسرا پلینٹ اس سے بہت زیادہ دوری پر ہے، لیکن دوسرے سیارے کی آب و ہوا کچھ اس طرح ہے کہ وہ لائٹ کو زیادہ ایبزارب کرتا ہے، ہیٹ کو زیادہ ایبزارب کرتا ہے، تو اس کی ہیٹ، اس کی ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اب کہتے ہیں کہ only 40 light years away، صرف 40 سال کے نوری سال کے فاصلے پر a stone's throw on the scale of our galaxy، ہماری گیلیکسی کا سکیل اگر لیا جائے، ہمارے کلومیٹرز نہیں، یہ 40 نوری سال اگر گیلیکسی کے، کیونکہ ہماری گیلیکسی میں کہتے ہیں کہ 2 بلین سے 4 بلین تک، 2 ارب سے 4 ارب تک ستارے ہماری گیلیکسی میں موجود ہیں۔ تو اگر سکیل گیلیکسی کا لیا جائے، اتنا بڑا سکیل ہو، تو صرف جتنا کہ ایک سٹون تھرو کرتے ہیں، جتنا کہ ایک پتھر پھینکتے ہیں، اتنا تھوڑا سا یہ فاصلہ ہے۔ سائنٹسٹس فاؤنڈ planets orbiting the red dwarf star TRAPPIST-1۔ تو اس تھوڑے سے فاصلے پر سائنسدانوں کو ایک 7 سیارے ایسے ملے ہیں جو اپنے TRAPPIST-1، اپنے ستارے TRAPPIST-1 کے گرد گھوم رہا ہے، اور یہ ریڈ کلر کا ستارہ ہے، ڈوارف سٹار ہے، یہ چھوٹا سا سٹار ہے جیسے ہمارا سورج۔ 4 of these planets lie in the star's habitable zone، اور ان 7 میں سے 4 پلینٹس ایسے ہیں، 4 سیارے ایسے ہیں جو اپنے ستارے کے رہائشی علاقے میں گردش کر رہے ہیں۔ Hubble revealed that at least 3 of the habitable zone exoplanets do not seem to exhibit puffy، اور ہبل نے ہمیں بتایا کہ ان میں سے جو 3 ایسے سیارے ہیں جو ایگزو پلینٹس ہیں جو ہیبیٹیبل زون میں ہیں، ان میں پھولا پن نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتا، مطلب ہائیڈروجن رچ ایٹماسفیئرز سملر ٹو گیشس پلینٹس سچ ایز نیپچون، اور یہ ایسا ایٹماسفیئر ہوتا ہے کہ یہ ہائیڈروجن اس میں بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں، اور یہ گیسز رکھنے والی سیاروں کی جیسے کہ مانند ان کا ماحول ہے، جیسے کہ نیپچون جس میں بہت زیادہ گیسز ہوتی ہیں اور جس میں ہائیڈروجن رچ ہے، مطلب ہائیڈروجن بہت زیادہ ہے۔ دس مینس دا ایٹماسفیئرز میں بی مور شیلو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایٹماسفیئرز ہیں، یہ جو ماحول ہیں، یہ جو آب و ہوا ہے، اس میں پانی کا مقدار کم ہوگا، اس میں نمی کا مقدار کم ہوگا، اینڈ رچ ان ہیویئر گیسز، اور یہ جو بھاری گیس ہیں وہ اس میں زیادہ ہوں گے، لائک دوز فاؤنڈ ان ارتھس ایٹماسفیئر، بالکل اسی طرح جیسے کہ زمین کے ماحول میں ہیں، سچ ایز کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اینڈ آکسیجن، جیسے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور آکسیجن ہیں۔ ایز وی ٹرائی ٹو اسٹڈی اسمالر اینڈ اسمالر پلینٹس، جب ہم چھوٹے چھوٹے سیاروں کی اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وی ول نیڈ ایون گریٹر پریسیشن انیبلڈ بائی مور پاورفل ٹیلیسکوپس اینڈ ایڈوانس ٹیکنالوجیز، تو ہمیں اور زیادہ ٹھیک مطلب ایسی معلومات چاہیے ہوں گی کہ جن کو مطلب پاورفل ٹیلیسکوپ کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہو، اور ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کر کے وہ پریسیجن ہمیں چاہیے ہوگی، وہ تکمیل، مطلب ہمیں ویژن کی تکمیل چاہیے ہوگی جو ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ممکن ہے اور زیادہ پاورفل ٹیلیسکوپ کے ذریعے ممکن ہے، سچ ایز دوز پرووائڈیڈ بائی دا جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ، جیسے کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے ہمیں یہ ٹیکنالوجی پرووائڈ کرتی ہیں۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ جو ہے وہ 18 دسمبر 2021 کو آج سے تقریباً 1 مہینہ اور تقریباً 7 دن کے بعد بھیجا جائے گا، وہ سولر مدار میں بھیجا جائے گا، اور بہت زیادہ دوری پر ہوگا ہم سے، اور اس کی جو بناوٹ ہے یہ ایک ٹینس کورٹ کی شکل کی 3 منزلہ بلڈنگ اگر ٹینس کورٹ کی جگہ پر بنائی جائے تو اتنی زیادہ اس کی جسامت ہے
لیکن یہ وزن میں بہت کم ہے. اس پر $10 بلین کا خرچہ آیا ہے، 10 ارب ڈالر کا اس پر خرچہ آیا ہوا ہے، اور یہ 18 دسمبر 2021 کو سولر مدار میں بھیجا جائے گا. تو اس کے کیمرے جو ہیں، اس کی ٹیکنالوجی جو ہے، اس میں جو ٹیکنالوجی یوز ہوئی ہیں، یہ بہت زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہیں، اور جب وہ بھیجا جائے گا تو وہ ہمارے لیے اور زیادہ مطلب پریسائز معلومات جو ہیں وہ حاصل کر سکے گا. سم ڈے، ایک دن ایسا آئے گا، the same kind of atmospheric observations Hubble is making، کہ یہی ایٹماسفیرک آبزرویشنز، یہی ماحولیاتی جو مشاہدات ہیں جو ہبل بنا رہا ہے، حمل کیا کر رہا ہے، could reveal the chemical signatures of life on a far off world، کہ یہ دور دراز کی کائنات میں، دور دراز کی دنیاؤں میں کیمیکل سگنیچرز جو ہیں، وہ لائف کی، زندگی کے لیے جو کیمیکلز چاہیے، اس کی نشانات ہمارے لیے معلوم کر لے گا. If life does exist among the stars، اگر ان ستاروں پر زندگی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، وجود اس کا، زندگی کا کوئی وجود ہے، this could be how we find it، تو یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کو معلوم کر سکیں. Exoplanets have always been and still are difficult to find، یہ جو سولر سسٹم کے سے باہر کے سیارے ہیں، یہ پہلے بھی اور اب بھی ان کا پایا جانا مشکل کام ہے. Seeing them directly، ان کو براہ راست دیکھنا is like looking for a firefly، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کسی جگنو کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں next to a lighthouse from a mile away، کہ آپ 1 میل مطلب 1.25 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر کے فاصلے سے اگر آپ ایک بہت زیادہ ایک بڑے روشنی کی مینار یا روشنی گھر کے سامنے، جہاں سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے بڑی مقدار میں، اور اس کے سامنے آپ 1 میل کے فاصلے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں جگنو تو نہیں ہے، اس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو جگنو تو آپ کو اندھیرے میں بمشکل دکھائی دیتا ہے، اپنے پاس بمشکل دکھائی دیتا ہے، تو لائٹ ہاؤس کے سامنے آپ کو کیسے دکھائی دے گا؟ تو یہ بالکل یہی مثال ہے کہ اسی وجہ سے ہم یہ نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ اس اسٹار کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اس میں یہ جو پلینٹس ہیں، یہ ان کے سامنے جگنو جیسی ان کی مثال ہیں. Astronomers have had to devise clever and highly precise techniques to uncover exoplanets. ماہرین فلکیات کو ایسے طریقے وضع کرنے ہوں گے کہ وہ کلیور انٹیلیجنٹ اور ہائیلی پریسائز اور بڑی ٹیکنیک جو ہیں ان کو ایجاد کرنے پڑیں گے ٹو انکور ایگزو پلینٹس، کہ ان ایگزو پلینٹس کو انکور کرنے کے لیے، ان کو ریویل کرنے کے لیے یہ نئے طریقے ان کو ایجاد کرنے پڑیں گے. Hubble continues to make significant contributions to the search for and study of planets around other stars. ہبل دوسرے سٹارز کے، ستاروں کے گرد گھومنے والے سیاروں کی سرچ، اس کی تلاش اور اس کی اسٹڈی کے لیے جو ہیں، اسٹڈی میں اس کی معلومات حاصل کرنے میں سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشنز کر رہا ہے، وہ اہم ترین شراکت داری کر رہا ہے. Its longevity, stability and instrumental sensitivity make it a unique asset in the quest for understanding alien worlds. Alien world کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کی شناخت کے لیے، اجنبی دنیاؤں کی شناخت کی کویسٹ کی جستجو، مطلب ہماری جستجو پوری کرنے کے لیے ہبل کی جو لانجیویٹی، لمبی عمر، اسٹیبلٹی، استحکام، انسٹرومنٹل سینسیٹیوٹی اور آلات کی حساسیت، جتنے اس کے حساس آلات ہیں، اس کو ایک یونیک ایسٹ بناتے ہیں، اس کو ایک منفرد اثاثہ بناتے ہیں. کہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے ایلین ورلڈز کے بارے میں، دنیا سے باہر کی جو دنیایں ہیں، اجنبی دنیایں ہیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ کی جو ہماری جستجو ہے، اس جستجو کو پورا کرنے کے لیے ہبل کی
کن خصوصیات کون سی خصوصیات ہیں جو اس کو یونیک ایسٹ بناتی ہیں، ہمارے لیے ایک منفرد اثاثہ بناتی ہیں؟ وہ ہے لانجیوٹی، لمبی عمر، اسٹیبلٹی، اس کا استحکام، اینڈ انسٹرومنٹل سینسیٹیوٹی، اور اس کے آلات کی حساسیت۔ دا گریٹ کیتھیڈرلز وہ مانومنٹس ٹو دا گلوری آف گاڈ، اور جو بڑے بڑے گرجا گھر تھے وہ خدا کی شان کی نشانیاں تھیں۔ دا گریٹ پیرامڈس وہ مانومنٹس ٹو دا فیئر آف ڈیتھ، اور جو بڑے بڑے اہرام مصر ہیں، جو فرعونان مصر کے مقبرے تھے یا جو اب بھی ہیں، وہ موت کی خوف کی یادگار ہیں۔ دا گریٹ فال آف چائنا واز دا الٹیمیٹ ڈیفینس فورٹریس، اور چائنا کا جو گریٹ فال آف چائنا ہے وہ ایک بہت بڑا قلعہ تھا ڈیفینس کے لیے، دفاع کے لیے۔ دا پاناما کنال واز اے ٹائملی ریولوشن ان گلوبل ٹرانسپورٹیشن، اور دنیا کی ٹرانسپورٹیشن میں پاناما کنال نے جو ہے، نہر پاناما نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، اور وہ اس وقت کا ایک انقلاب تھا ٹرانسپورٹیشن کے اندر۔ The Hubble Space Telescope has earned a place in history texts۔ انہی کی طرح ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہیں وہ تاریخ میں ایک مقام جو ہیں اس نے کمایا ہوا ہے۔ That will be written a millennium from now، اور یہ تاریخ اب سے 1000 سال کے بعد بھی یاد رکھی جائے گی۔ It will be remembered، اور اس کو یاد رکھا جائے گا as one of the greatest manifestations of pure human curiosity، جو انسانی تجسس ہے، کیوریاسٹی جو ہے اس کی مینیفیسٹیشنز، اس کی گریٹسٹ مینیفیسٹیشنز کے طور پر، اس کے بہت بڑے مظہر کے طور پر اس کو یاد رکھا جائے گا کہ دیکھیے انسان کا کتنا تجسس تھا، اور انسان کو کتنا اللہ نے عقل دیا تھا، انسان نے کس طرح کے جو ہیں ہبل کو یوز کر کے کیسی دریافتیں کر لی، تو یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ تو یہ ہے اللہ کی قدرت کا ایک چھوٹا سا نمونہ، جو سائنٹسٹ خود کہتے ہیں کہ یہ آبزرویبل یونیورس جو ہے یہ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور آبزرویبل یونیورس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی یونیورس ہیں، اور یہ سب آسمان کی نیچے کی باتیں ہیں جو ابھی تک انسان فائنڈ آؤٹ نہیں کر پایا ہے پوری طرح سے۔ اگر ساتوں آسمانوں کی بات آ جائے، جنت اور دوزخ کی بات آ جائیں، تو پتہ نہیں کتنی، مطلب اس سے کتنی بلینز ٹائم یا کتنی ٹریلینز ٹائم وہ کتنی زیادہ ہوں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک انسان کو بطور جنت ایک گیلیکسی بھی پوری دینا چاہیں، یا ایک گیلیکسی کیا ایک کلسٹر، سپر کلسٹر بھی دینا چاہیں، تو میرے خیال میں ہر انسان، اربوں کربوں انسانوں تک جو ہیں وہ پہنچ جائیں گے، اور اللہ کی دنیایں جو ہیں، اللہ کی قدرت وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا ہبل کے ذریعے ایک اللہ کی قدرت کا نمونہ ہمیں ملا، اور یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن میں اس کی وضاحت جو ہے بہت زیادہ وضاحتیں آ چکی ہیں، اور یہ تو ابھی انسان دیکھ رہا ہے، اور ابھی انسان اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ قرآن میں اشارے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ فسبحان اللہ احسن الخالقین۔